الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی نبینا ھادی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے اور غیر شرعی طریقہ کیا ہے، تاکہ جس بندے نے طلاق دینی ہے وہ غیر شرعی طریقے سے ہٹ کے سنت طریقے کے مطابق طلاق دے سکے۔ تو اس حوالے سے جو طلاق کی اقسام ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ دونوں طریقے آپ کے اوپر واضح ہو سکیں۔ طلاق کی ابتداء دو قسمیں ہیں، ایک طلاق سنت ہوتی ہے اور ایک طلاق بدعت ہوتی ہے۔ جو طلاق سنت ہوتی ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک طلاق احسن ہوتی ہے اور ایک طلاق حسن ہوتی ہے، یعنی ایک طلاق اچھی ہے اور ایک طلاق سب سے اچھی ہے۔ وہ طلاق جو سب سے اچھی ہے، سب سے بہترین جو طلاق کا طریقہ ہے اسلام کے اندر، اس کے لیے چند چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ طلاق سنت کے مطابق واقع ہو، اس کو چاہیے کہ ان چند چیزوں کا لحاظ رکھ کر اپنی زوجہ کو طلاق دے۔ ان میں طلاق احسن کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زوجہ کو ایک طلاق دے، جب بھی دے تو ایک طلاق دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق رجعی دے، یعنی شرعی الفاظ کے ساتھ یہ بولے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، لفظ طلاق کا بیچ میں استعمال کرے، کیونکہ جو طلاق بائن ہوتی ہے، بائن کے ذریعے سے جو طلاق دینا ہے وہ طلاق سنت کے تحت داخل نہیں ہے۔ علماء نے اس حوالے سے توضیح فرمائی ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ لَيْسَ بِسُنِّيٍّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، کہ جو طلاق بائنہ ہے یہ سنت کے مطابق طلاق نہیں ہوتی ہے ظاہر الروایہ کے مطابق۔ اس لیے جب بھی زوجہ کو طلاق دے بندہ تو اس انداز میں طلاق دے کہ جس میں صریح الفاظ ہوں کہ وہ شخص یوں کہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک طلاق دے، دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق رجعی دے، طلاق بائنہ نہ دے، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پاکی کے ایام میں اس کو طلاق دے، حالت حیض میں طلاق نہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ پاکی کے ایام میں جب باری کے ایام نہ ہوں، جب پاکی کے ایام ہو تو پھر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دے کہ جس پاکی کے ایام میں، جس طہر میں اس شخص نے اپنی صحبت سے قربت اختیار نہ کی ہو، کیونکہ حیض کے بعد جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں اگلے حیض آنے تک، اس پورے ایام کے اندر اگر اس نے صحبت نہیں کی تو اب اگر وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق احسن ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور پانچویں چیز اس میں یہ ہے کہ جس طہر میں، جس پاکی کے ایام میں اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ جو 3 حیض عدت ہے وہ اس کے گزر جائے، تو یہ اس انداز میں جو دی ہوئی طلاق ہوگی یہ طلاق سنت ہوگی۔ اور سنت طلاق میں سے بھی جو بہترین طریقہ ہے یہ وہ ہوگا کہ جس کے مطابق اس نے طلاق دی ہے۔ دوسری قسم آ جاتی ہے طلاق حسن، یعنی یہ طریقہ اچھا ہے، جو پہلا تھا وہ سب سے اچھا تھا۔ طلاق حسن میں کیا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر ایک طلاق دے۔ ایک طلاق نہیں دینا چاہتا، وہ 3 طلاقیں ہی دینا چاہتا ہے، تو ہر طہر کے اندر وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، یعنی حیض کے بعد جو طہر ہے اس کے اندر پھر اس کو طلاق دے، پھر جو حیض کے بعد دوبارہ دوسرا طہر آئے گا پھر اس میں ایک اور طلاق دے، پھر جو تیسرا طہر آئے گا اس میں ایک طلاق دے، جو پاکی کے ایام آئیں گے۔ اور پھر اس میں دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ جس پاکی کے ایام میں وہ طلاق دے رہا ہے اس میں اس نے اپنی زوجہ سے قربت اور صحبت نہ اختیار کی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حتیٰ کہ عدت گزر جائے، یعنی عدت گزرنے تک اس نے کسی بھی پاکی کے دن کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ قربت اختیار نہ کی ہو، تو اس انداز میں جو دی ہوئی طلاق ہوگی یہ طلاق حسن کہلائے گی۔ تو چاہے بیوی کو ایک طلاق دینا چاہے، چاہے وہ 3 طلاقیں دینا چاہے، تو اس انداز کے ساتھ طلاق دے کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دے، جن پاکی کے دنوں میں اس نے اپنی زوجہ سے قربت اختیار نہیں کی حتیٰ کہ عدت گزر جائے۔ اس انداز میں جو دی ہوئی طلاق ہوگی یہ طلاق سنت ہوگی اور اسی کے مطابق ہی طلاق دینی چاہیے۔ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے طلاق بدعت، طلاق بدعت کے اندر جو وہ طلاق داخل ہے کہ جو سنت سے ہٹ کے ہے، جبھی تو اس کو طلاق بدعت کا نام دیا گیا۔ سنت سے ہٹ کے طلاق دینا یہ طلاق بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں بھی پھر چند چیزیں ہیں، اگر اس کے مطابق بندہ طلاق دیتا ہے تو اس کی جو طلاق ہوگی وہ طلاق بدعت ہوگی، سنت سے ہٹ کے طلاق ہوگی۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی شخص ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس انداز میں طلاق دیتا ہے کہ ایک ہی کلمے کے ساتھ اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، اب بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی طہر کے اندر ہے، یعنی پاکی کے دنوں کے اندر وہ طلاق دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو پاکی کے دن شروع ہوئے ہیں اس کے بعد اس پاکی کے دنوں کے اندر وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، 3 طلاقیں وہ ایک ہی طہر پاکی کے دنوں میں دے دیتا ہے، تو اب بھی یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ اسی طرح وہ متفرق کلمات کے ساتھ بھی اپنی بیوی کو اگر طلاق دیتا ہے 3 طلاق ایک ہی طہر کے اندر، تو بھی طلاق بدعت ہے، یعنی میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح کہے تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ طہر میں تو طلاق دیتا ہے لیکن 2 طلاقیں دے دیتا ہے، ایک نہیں دیتا بلکہ 2 دیتا ہے، وہ چاہے اکٹھی دیتا ہے چاہے الگ الگ دیتا ہے، چاہے وہ یوں دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاقیں دی، چاہے وہ یوں دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے۔ اب بھی یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق بدعت کے زمرے میں آئے گی، یہ سنت سے ہٹ کے طلاق ہوگی۔ اور طلاق بدعت کے اندر یہ صورت بھی ہے کہ جو حیض و نفاس والی عورت ہے اس کو وہ اسی ناپاکی کے ایام کے اندر ہی طلاق دے دے، یعنی عورت حیض میں ہے تو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، یا وہ نفاس کے اندر ہے تو نفاس کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اب حیض و نفاس کی حالت کے اندر جو طلاق دینا ہے یہ شرعی اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے، اور جب باقی کے ایام شروع ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کا سلسلہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ شخص ایسے ایام میں طلاق دیتا ہے جو کہ پاکی کے ایام ہیں لیکن صحبت ہو چکی ہے، اپنی زوجہ سے وہ قربت اختیار کر چکا ہے، اب بھی اگر وہ اگرچہ پاکی کے ایام میں طلاق دیتا ہے تو اب یہ جو اس کا طلاق دینا ہے یہ طلاق بدعت ٹھہرے گا، کیونکہ جس پاکی کے ایام میں صحبت ہو چکی ہے اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر اس نے دے دی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ سنت سے ہٹ کے ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے۔ تو بہرحال یہ طلاق دینے کی 2 صورتیں تھیں، ایک طلاق سنت تھی اور ایک طلاق بدعت تھی۔ تو جب بھی کوئی شخص اپنے زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ طلاق سنت کے مطابق طلاق دے، تاکہ جو اس کا عمل ہے یہ شریعت کے مطابق ٹھہرے۔ اور طلاق سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کر چکا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے دن ہوں، اس میں صحبت اختیار نہ کی ہو، اور صرف ایک طلاق دے، طلاق رجعی، صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دے حتیٰ کہ اس کی عدت گزر جائے، اس کے بعد دوسری طلاق نہ دے۔ تو اس طریقے کے جو مطابق دی ہوئی طلاق ہوگی وہ طلاق سنت ٹھہرے گی، اور اس کے اندر بندے کے لیے عافیت بھی ہے کہ بعض اوقات، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو طلاق دینے والا شخص ہوتا ہے کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ندامت کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے رجوع کرنے کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ تو عموماً لوگوں میں اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، عموماً دوبارہ رجوع کرنے کی طرف لوگ پلٹ آتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جائے یہ جو طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دی جائے، تاکہ جو بعد کی ندامت اور پریشانی ہے اس سے بندہ محفوظ رہ سکے۔ اگر 3 طلاقیں بھی دیتا ہے طلاق تو ہو جائے گی، لیکن پھر حلالے کے بغیر اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور اعتبار سے بھی چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تو مسائل وہ تھے کہ اگر عورت حیض و نفاس والی ہے اور اس کو باری کے ایام آتے ہیں تو اس کو طلاق دینے کا یہ سنت طریقہ تھا، اور اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو حیض و نفاس نہیں آتا ہے، باری کے ایام اس کے ابھی شروع نہیں ہوئے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے باری کے ایام ختم ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کو اگر کوئی شخص طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے اس کو 1 طلاق دے، اس کو پھر مہینے کے حساب سے جو ہے نا وہ طلاق کا سلسلہ ہوگا۔ جو حیض و نفاس والی عورت ہوتی ہے اس کے باقی کے ایام کے حساب سے جو ہے نا وہ طلاق کا سلسلہ ہوتا ہے۔ باقی کے ایام تھوڑے بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو بہرحال اگر عورت ایسی ہے کہ جو حیض و نفاس والی نہیں ہے، یعنی بہت کم عمر ہے، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ عمر کی عورت ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو ایسی عورت کو اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے 1 طلاق دے۔ تو بہرحال طلاق کے باب کے اندر یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو طلاق سنت کا طریقہ ہے اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، جو طلاق بدعت ہے اس سے بچا جائے۔
تو یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جس کو ملا نظام الدین علیہ الرحمہ و علماء ہند نے فتاویٰ ہندیہ کے اندر کتاب الطلاق اس میں ان تمام اقسام کو اور تفصیلات کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔